اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید قرآن کی کلاس میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے نون ساکن اور نون تنوین کے چوتھے قاعدے کی طرف ہم بڑھیں گے جو کہ اخفا ہے۔ تین قاعدے آپ سب کی خدمت میں بیان ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے چار، ان میں سے پہلا اظہار، دوسرا ادغام، تیسرا اقلاب، اور آج ہم چوتھا قاعدہ آپ سب کی خدمت میں بیان کریں گے۔ چوتھا قاعدہ ہے اخفا۔ اخفا امید ہے آپ سب کو پچھلا درس بھی یاد ہوگا اور پریکٹس بھی آپ سب نے کی ہوگی۔ اظہار یعنی حروف حلقیہ آنے کی صورت میں مکمل نون کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور ادغام حروف یرملون جو 6 حروف ہیں اس کے آنے کی صورت میں نون ساکن نون تنوین کے بعد مرج کر کے ادغام کر کے اس کو شامل کر کے نون کو یا میں بالکل نون حذف ہو جاتا ہے اور یا کی آواز آتی ہے، من یہدی من مال، اور با آنے کی صورت میں من بعدی، وہاں پر اقلاب ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر اخفا جو ہے مکمل اخفا مخفی سے ہے، تو نام سے ظاہر ہے کہ اخفا کا مطلب ہے چھپا دینا، یعنی چھپا دینے کو کہتے ہیں اخفا۔ لیکن تجوید کے لغت میں تجوید کی اصطلاح میں علم قراءت کی اصطلاح میں اخفا کسے کہتے ہیں؟ نون ساکنہ کو اس طرح ادا کرنا کہ مکمل اظہار بھی نہ ہو اور مکمل ادغام بھی نہ ہو، اسے کہتے ہیں تجوید۔ یعنی اس طرح ادغام اظہار اور ادغام کے درمیانی جو حالت ہے اسے کہیں گے اخفا۔ یعنی آپ اخفا میں مکمل نہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی مکمل آپ اسے ادغام کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیانی حالت کو کہتے ہیں اخفا۔ اور اخفا میں ہمارے بعض برادران اور ہماری جو بہنیں ہیں پڑھتے وقت ان سے تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی ہے، یعنی مکمل اخفا ادا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ مثلا جب بھی اخفا کرنا ہو ہمیشہ غنے کی حالت میں کرتے ہیں، مثال کے طور انتم، مثلا انجینا، منصورا، اس طرح کر کے ادا کرتے ہیں۔ بلکہ اخفا میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اخفا کے حروف کے بارے میں آپ سب کے خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ 6 حروف اظہار کے نکل گئے حروف حلقی، 6 حروف ادغام کے نکل گئے حروف یرملون، اور 1 حرف با نکل گئی، تو باقی بچے 15 حروف۔ ان 15 حروف میں جب بھی نون ساکن نون تنوین کے بعد یہ 15 حروف آ جائیں، ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا، لازمی ہے۔ کون کون سے حرف ہیں یاد رکھیں، تا، ثا، جیم اور دال، ذال اور یہ زا۔ 1 2 3 4 5 6 ہو گئے۔ سین شین صاد ضاد، سین شین صاد ضاد طا اور یہ ظا، یہ 6 حروف ہوئے۔ فا قاف کاف، یہ دیکھیں فا قاف اور کاف، یہ 15 حروف ہیں۔ 6 6 12 13 14 15۔ نون ساکن نون تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر نون کو نہ اظہار کریں گے نہ ادغام کریں گے، بلکہ ان دونوں کے درمیانی حالت میں ادا کریں گے اخفا کر کے۔ اخفا کیسے کیا جاتا ہے؟ زبان کو نون کے بعد جو بھی حرف ہو، یا مثلا تا ہے یا ثا ہے یا جیم ہے، شین ہے، تو اس کے مخرج پر لے جا کر ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے۔ مثال کے طور پر دیکھیں تا، یہاں زبان کی یہ جو اگلا حصہ ہے اوپر کے تالو سے جب لگے تو تا ادا ہوتا ہے، تا، تو مکمل یہاں پر لے کے آئیں گے اور اخفا کریں گے انتم، تاکہ ڈائریکٹ تا ادا ہو سکے۔ سننے والے کو جب آپ اخفا کر رہے ہوں اس حالت میں اس طریقے سے اخفا ادا کریں گے قاری، تاکہ سننے والے کو، یہاں جو سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا آپ جہاں تلاوت کر رہے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے سامعین کو یہ اندازہ ہو کہ یہاں اخفا کے بعد یہ والا حرف آنے والا ہے، اس طرح ادا کریں گے، یعنی اس حرف بعدی کی خوشبو اس اخفا میں ضروری ہے۔ انتم، دیکھیں ثا ہے، ثا زبان کی نوک اور یہ جو دانتوں کا جو اگلا حصہ ہے یہاں سے ثا ادا ہوتا ہے۔ دیکھیں کیسے ادا ہوگا، منصورا، دیکھیں زبان کو دیکھیں، میں یہاں ثا کے مخرج پر زبان کو رکھ کے نون کو اخفا کر رہا ہوں، منصورا، لیکن تا وقت میں نے زبان کو یہاں دانتوں پر نہیں رکھا، تم نہیں پڑھا میں، بلکہ میں نے پڑھا تم،
مکمل تا جہاں سے ادا ہوتی ہے وہاں پر میں نے اپنی زبان کو رکھا اور انتم، لیکن جب تا ہے تو وہاں پر جہاں سے تا ادا ہو وہاں پر زبان کو رکھیں گے منصورا۔ دیکھیں ہر ایک چونکہ یہ جو اخفا ہے اس میں دقت ضروری ہے، اس لیے ہم ہر ایک کے ساتھ مثال آپ سب کی خدمت میں بیان کریں گے۔ تا کے لیے مثال دیکھیں، نون ساکن کی مثال ہے انتم، تنوین کی مثال ہے یوما ترجعون، یوما ترجعون۔ دیکھیں انتم یوما ترجعون، دیکھیں من ثمرۃ، من ثمرۃ، یہ نون ساکن اور یہ تنوین، خیر ثوابا۔ جیم کی مثال انجینا، انجینا۔ ایک کلمے کی مثال، دو کلموں میں میں صرف ایک مثال لکھوں گا، صرف ایک تنوین کے لیے اور ایک نون ساکن کے لیے۔ لکلن، لکلن جعلنا، دیکھیں جعلنا۔ اور دال کے لیے مثال عندہم، یا مثلا لکھ دیں من دارہم، من دارہم۔ تنوین کے لیے مثال قنوان دانیہ، قنوان دانیہ۔ یہاں سے آگے لکھتے ہیں ذال کے لیے انذرہم، انذرہم یتیما ذا مقربہ، یتیما ذا مقربہ۔ زے انزلہ، انزلہ اور نفسا زکیہ، نفسا زکیہ۔ سین انسان بھی ہے، انسان، ان سیکون بھی ہے، سیکون۔ اور تنوین کے لیے لیال سویہ، سویہ۔ یہاں پر ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی آپ سب کو زبانی ہم عرض کریں گے۔ انتم اور ثواب آپ سب کی خدمت میں عرض ہوا۔ اب دیکھیں جیم ہے، نون ساکن نون تنوین کے بعد جیم ہے، تو آپ زبان کو وہاں لے کے جائیں گے اور اخفا کریں گے جہاں سے جیم ادا ہو۔ دیکھیں انجینا، انجینا، لکل جعلنا، لکل جعلنا، دال ہے، من دارہم قنوان دانیہ، ذال ہے۔ دیکھیں اب ذال کے وقت زبان کو وہاں پر رکھ کے اخفا کروں گا جہاں سے ذال ادا ہو۔ انذرہم، انذرہم یتیما ذا مقربہ، انزل، انزل نفسا زکیہ، انسان، ان سیکون لیال سویہ۔ سین تک عرض ہوا اور شین دیکھیں انشأنا، انشأنا من شر، من شر غفور شکور۔ صاد دیکھیں ینصرکم، اور دیکھیں جو بھی حرف جس کی صفت موٹی ہوگی، یعنی جس سے حرف میں بلندی کی صفت ہوگی، جو آپ سب کی خدمت میں حروف بیان کیا تھا، صاد، ضا، طا، ظا اور یہ قاف وغیرہ، خا، تو اس وہاں اخفا کرتے وقت وہاں اس کی صفات کی بھی رعایت ضروری ہے۔ دیکھیں مثلا شین کی میں اخفا کر رہا ہوں سین کی، اور صاد میں فرق ہے۔ دیکھیں انشأنا مکمل باریک، انشأنا من شر، لیکن صاد کے وقت دیکھیں ینصرکم، ینصرکم مکمل پر ہوگا، انصدوکم، انصدوکم ریحا صرصرا۔ یہ ضاد کی دیکھیں منضود، منضود من ضعف قوما ضالین، قنطار۔ خیال رکھیں جو حروف پتلے ادا ہوں گے، چھوٹے حروف ہوں گے، یعنی جس میں بلندی نہیں ہوگی، جس میں تفخیم نہیں ہوگی، ان حروف کو مکمل سادہ اور سمپل اور باریک اخفا ہوگا۔ لیکن جن میں طلب بلندی ہے، جن میں جو حروف مستعالیہ ہیں، ان میں آپ کیا کریں گے، مکمل اس حروف کی صفات کا بھی خیال رکھیں۔ وا مثلا دیکھیں، وا مکمل پر حروف ہے، انظر، انظر من ظلم، من ظلم انفسہم۔ دیکھیں فا کہاں سے ادا ہوگا، نچلے ہونٹ اور اوپر والے سامنے کے جو دانت ہیں، فا۔ اب اخفا کیسے ہوگا، انفسہم، انفسہم من فضل، من فضل
خالدا فیہا، قاف دیکھیں، ینقلب، ینقلب، من قبل، سمیع قریب، آخر میں کاف ہے، انکم، انکم، من کان قولا کریما۔ یہ 15 حروف ہیں جہاں پر نون ساکن، نون تنوین کے بعد جب یہ حروف آ جائیں وہاں پر نون کو مخفی کر کے اس طرح ادا کریں گے۔ انشاءاللہ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں اخفا کی پریکٹس کریں گے، اظہار کی، ادغام کی اور اقلاب کی، تاکہ ہمارا قرآن پڑھنے کا انداز ایسا ہو کہ جس میں کوئی انشاءاللہ غلطی نہ ہو، اور مکمل ایسے ہی قرآن ہم پڑھیں جس طرح عرب کے قاریان قرآن اور جس طرح انٹرنیشنل لیول کے جو قاری حضرات ہیں اس طرح کی ہماری تلاوت ہو سکے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔